أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حاضرین کرام، اللہ سبحانہ و تعالی کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ان قریب اس لمحے کو حاصل کرنے کی توفیق عطا کی جس کے ہم کافی دنوں سے منتظر تھے، یعنی کہ عید الاضحیٰ۔ کل انشاءاللہ ذو الحجہ کی 10 تاریخ ہے، یعنی عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم سب سے پہلے جو کام کریں گے وہ کام ہے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنا۔ عید الاضحیٰ کی نماز کی ادائیگی کے بعد اللہ کے راستے میں اپنی قربانی کا خون بہانا، جس کے بارے میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 ذی الحجہ کو اللہ رب العالمین کو خون بہانے سے زیادہ اور کوئی عمل محبوب نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے آئیں گے تو کس کنڈیشن میں آنا چاہیے، اس کے تعلق سے چند باتیں سن لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے لیے آئیں تو کھائے پیے بغیر آئیں، کھائے پیے بغیر آئیں، اور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ کر جس کے پاس قربانی کا جانور ہو وہ اس جانور کو ذبح کر کے اس کے گوشت میں سے کھائے، اور اگر کسی کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے تو پھر وہ نماز پڑھنے کے بعد جا کر جو میسر ہو وہ کھائے۔ جب ہم عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے لیے آئیں گے تو سب سے پہلے نہائیں گے، اور ہر شخص نہانے کے بارے میں جانتا ہے کہ کس حساب سے اور کس طریقے سے نہانا ہے۔ جب ہم غسل کر لیں گے، غسل کرنے کے بعد اگر کسی کو نئے کپڑے دستیاب ہوں تو نئے کپڑے پہن لیں، نئے کپڑے پہننے کے بعد اگر خوشبو میسر ہو تو خوشبو لگا لیں، خوشبو لگانے کے بعد پھر ہم عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف یا عید الاضحیٰ یا عیدگاہ کی طرف روانہ ہوں گے۔ اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب ہم نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد یا عیدگاہ کی طرف جائیں تو اپنے ساتھ اپنے گھر کے بچوں کو بھی لے لیں۔ دیکھا جاتا ہے کہ بڑے لوگ تنہا گھر سے نکل جاتے ہیں، بچے گھر میں رہ جاتے، پھر وہ بعد میں اپنے گھر سے عید کی نماز ادا کرنے کے لیے عیدگاہ یا مسجد میں آتے ہیں۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ بچوں کو ساتھ لے لیں اور ساتھ لے کر عید کی نماز ادا کرنے کے لیے آئیں۔ جب گھر سے عید کی نماز ادا کرنے کے لیے ہم روانہ ہوں گے تو اس وقت تکبیرات کہتے ہوئے آئیں، اور تکبیرات کے الفاظ ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر جب ہم عیدگاہ میں یا مسجد میں آ جائیں تو اس وقت بھی تکبیرات کہتے رہیں جب تک کہ امام صاحب نماز کی ادائیگی کے لیے مصلی پر نہ آ جائیں۔
جب امام صاحب نماز ادا کرنے کے لیے مصلی پر آ جائیں گے تو اس وقت ہم تکبیرات کہنا بند کر دیں گے. پھر نماز پڑھنے کے بعد خطبہ ہوگا. پھر خطبے کے بعد کیا بولتے ہیں مصافحہ وغیرہ کے بعد پھر جب ہم مسجد سے یا عیدگاہ سے گھر کی طرف روانہ ہوں گے تو اس وقت بھی تکبیرات بولتے ہوئے گھر جائیں گے. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا نہایت ہی ضروری ہے. دوسری چیز یہ کہ گھر جانے کے بعد سب سے پہلے جو کام کل کیا جائے گا عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد وہ قربانی ہے. اور قربانی کرتے وقت ہر شخص کے دل کے اندر یہ خواہش اور تمنا ہونی چاہیے کہ ہم یہ کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. کیونکہ ہم قربانی کا جو جانور ذبح کریں گے اس جانور کا نہ تو خون اللہ کو پہنچے گا اور نہ ہی اس کا گوشت اللہ کو پہنچے گا، بلکہ ہمارا تقوی اور للہیت اللہ کو پہنچے گی. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ تمہاری قربانی کا نہ تو گوشت اللہ کو پہنچتا نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ تمہاری للہیت اور تقوی پہنچتی ہے. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کل کا عمل ہم سب انجام دیں. رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت کرے. آمین.